السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله لقوله تعالى. باب بیان ہے چیز کا کہ جو آیا ہے قاضیوں کے اجتہاد کرنے کے بارے میں، قاضیوں کے کوشش کرنے کے بارے میں، بما انزل اللہ، اللہ کی نازل کردہ وحی کی روشنی میں، یعنی ان کے کا فیصلہ کرنا اللہ کی وحی کی روشنی کے اندر، اس کی کوشش ان کو نہیں کرنی ہے۔ یعنی کوئی بھی ان کے سامنے کوئی واقعہ یا کوئی فیصلہ یا کوئی جھگڑا آتا ہے تو وہ کتاب اللہ کی روشنی کے اندر، وحی الہی کی روشنی کے اندر وہ فیصلہ کریں گے اور اس کے لیے کوشش کریں گے۔ تو اس چیز کے بارے میں جو آیا ہے، تو بعض نسخوں کے اندر فی اجتہاد القضائی بھی ہے، یعنی فیصلے میں اجتہاد کرنے کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ فی اجتہاد القضات یہاں آیا ہے اور بعض کے اندر القضائی بھی آیا ہے، ہر کے دونوں درست ہیں۔ لقولہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ جو اللہ کے نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو وہ ظالم ہے۔ اور یک کے بعد دیگرے تین طرح کی آیات ہیں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہ تینوں طرح کی آئی ہیں۔ تو اہل علم نے، بعض نے کہا ہے کہ یہ یعنی ایک منٹ، بعض نے کہا ہے کہ ایک کا تعلق یہود کے ساتھ ہے، ایک کا تعلق اس نصارہ کے ساتھ ہے، اور ایک کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ ہے، یا تو لیکن بعض کہتے ہیں کہ ان میں جو ہے وہ اس کو عموم پر رکھا جائے، کہ جو شخص یعنی کفار پر بھی فسق کا لفظ بول دیا جاتا ہے اور ظالم پر بھی کافر کا لفظ بول دیا جاتا ہے، یا کافر پر بھی ظالم کا لفظ بول دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی کتاب و سنت کے اندر اس کے دلائل موجود ہیں۔ جی، ومدح النبی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم صاحب الحکمتی، دانا شخص کی، یعنی حکمت والے شخص کی تعریف کی ہے، ہینا یقضی بہا، جب وہ حکمت کے روشنی کے اندر فیصلہ کرتا ہے۔ یعنی دانائی کے ساتھ حکمت کیا ہوتی ہے کہ جو کتاب و سنت سے ماخوذ علم ہوتا ہے، فقہ ہوتی ہے، اس کو حکمت کہیں گے۔ جو اس مشروع حکمت کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے وہ یعلمها، اور اس کی تعلیم دیتا ہے، تو اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے، لا یتکلف من قبلہ، اپنی طرف سے تکلف نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اپنی طرف سے اپنا اپنا معنی اس کے اندر داخل نہیں کرتا، بلکہ کتاب و سنت کی روشنی کے اندر اس کی تعلیم بھی دیتا ہے اور اس کے مطابق فیصلہ بھی کرتا ہے۔ لا یتکلف من قبلہ، اپنی طرف سے تکلف نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تکلف ہوتا ہے کہ کسی چیز کو حد سے بڑھا دینا، یعنی جو چیز، جس چیز کا قصد کرنا نہیں ہے اس چیز کا قصد کر لینا۔ تو اور آگے وہ مشاورت الخلفائی، اور جو آیا ہے، یعنی اس کا جو ہے نا عطف ہوگا فی اجتہاد القضاتی، اس پر ہوگا، یا پیچھے جو ہے نا وہ مدح النبی کا نا وہ مدح النبی بھی ہو سکتا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کے بارے میں جو آیا ہے، جو آپ نے مدح فرمائی ہے صاحب الحکمہ، حکمت والے کی، ہینا یقضی بہا، جب وہ فیصلہ کرتا ہے اس حکمت کے ساتھ، وہ یعلمھا، اور اس حکمت کو تعلیم دیتا ہے، دوسروں کو سکھاتا ہے، لا یتکلف من قبلہ، اپنی طرف سے اس کا تکلف نہیں کرتا، وہ مشاورت الخلفائی، اور خلفاء کا مشاورت کرنا، وہ سوالہم، اور ان کا سوال کرنا، اہل العلم، اہل علم سے، یعنی جو خلفاء ہوتے ہیں، چاہے وہ خلفاء عمومی خلفاء ہوں، چاہے وہ کسی
عمومی سے مراد کے پورے جس کو امیر وقت کہتے ہیں یا جس پہ حاکم عامہ کہتے ہیں وہ ہو، یا کہ وہ کسی خاص علاقے کا امیر ہو، خاص ریاست کا امیر ہو، خاص شہر کا امیر ہو، خاص قریہ کا امیر ہو، یا خاص کسی محکمے کا امیر ہو، تو ان کا آپس میں مشاورت کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ معاملے کو ڈسکس کرنا، اسی طرح اہل علم سے مشاورت کرنا، اہل علم سے دریافت کرنا کہ یہ معاملہ کس طرح ہے کس طرح نہیں ہے، رہنمائی لینا، تو اس بارے میں جو بھی آیا ہے. ٹھیک ہے جی، پڑھیے گی. ساتھ ساتھ سوال کرتے جائیں جن کا کوئی سوال ہے. عارف صاحب پڑھیے گا. السلام عليكم. وعلیکم السلام ورحمۃ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی حسد نہیں ہے سوائے دو چیزوں میں. رجل رشک آتاه الله یعنی مالا. رشک، لحاسدہ رشک. یعنی رشک نہیں ہے. جی ہاں، حسد بمانا رشک ہے. حسد تو جی ہوتا ہے کہ رشک دو ہی. ہاں جی، حسد ہوتا ہے کہ کسی کے نعمت کے زوال کی تمنا کرنا. تو یہاں رشک مراد ہے کہ جی جی یعنی رشک صرف دو ہی آدمیوں کے بارے میں کیا جا سکتا ہے. یعنی رجل مستحب آتاه رشک جو ہے نا، الله. مستحب رشک دو چیزوں کے بارے میں ہے. دو چیزوں کے بارے میں رشک کرنا یہ مستحب ہے. باقی رشک تو ہر اچھی چیز کے بارے میں کیا جا سکتا ہے. مطلب دنیا کا مال اگر کسی کو اللہ نے دیا ہے اور وہ چاہے خرچ نہیں بھی کرتا تب بھی اس کے اوپر رشک کیا جا سکتا ہے، لیکن جائز کی حد تک. لیکن یہ مستحب رشک نہیں ہے. اصل جو مستحب اور مشروع رشک ہے وہ دو چیزوں کے بارے میں ہی، ایک علم اور حکمت، ایک علم و حکمت اور دوسرا مال و دولت. جی جی رجل آتاه الله مالا، ایک وہ شخص کی جسے اللہ نے مال عطا کیا. فسلط على هلكته في الحق، پھر وہ حق کے راستے میں اس کو خرچ کرنے کی توفیق ملی بس. ہے. وآخر. ہاں جی، وصول تھا. ٹھیک ہے. جی وآخر، اور دوسرا وہ آتاه الله حکمتا، کہ اللہ نے اس کو حکمت عطا کی. فهو يقضي بها ويعلمها، پھر وہ اسی حکمت کے تحت فیصلہ کرتا ہے اور اسے سکھاتا ہے. اور یہی آخری لفظوں کو امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمہ کے اندر اس میں ترجمۃ الباب میں ذکر کر دیا ہے. تو یہ حکمت جو ہے اس سے مراد کتاب و سنت کی تعلیم ہے، نہ کہ اپنی طرف سے جو تکلف امیز باتیں، وہ حکمت سے مراد نہیں ہیں. نہ وہ جو وڈیروں کی سنی سنائی باتیں، یہ کوئی حکمت نہیں ہوتی. کہتے ہیں ایک حکیم نے فرمایا، حکیم وہ ہوتا ہے کہ جس کی بات کتاب و سنت کے منافی نہ ہو. اگر کوئی ہزارہا سیانی باتیں کر دے لیکن وہ کتاب و سنت کے خلاف ہو تو وہ بالکل بھی مسموع نہیں ہے، وہ حکمت نہیں ہے. حکمت وہ ہوتی ہے جو کتاب و سنت کے ماتحت رہ کر اپنے الفاظ میں اگر کوئی بے شک بیان کر دے، وہ ہوتی ہے حکمت بری بات. ٹھیک ہے، آگے پڑھیں جی. تاجور صاحب پڑھیے گا آپ. بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک محترم آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی. قال الإمام حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن المغيرة بن شعبة قال سأل عمر بن الخطاب عن إملاس المرأة. سئل عمر بن الخطاب عن إملاس المرأة وهي التي يضرب بطنها فتلقي جنينا. عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا مرأة ایک خاتون کے املاس کے بارے میں، اور اس کا یہ معنی ہے کہ جب اس کے پیٹ میں بچہ ہو اور اس کو مارا جائے اور وہ پھر وہ بچے کو بچہ گرا جن دے، لے، بچہ گرا دے. گرا دے یعنی اسقاط کر دے. بچہ یعنی وہ اپنی
اختیار کر چکا ہو اپنی، یعنی کہہ لیں کہ اس میں روح پھونک دی گئی ہو، 4 ماہ کے بعد کی یہ بات ہے، اگر 4 ماہ سے پہلے ہوا ہے تو پھر وہ نہیں ہوتا۔ 4 ماہ کے بعد اگر جس طرح جب جنین بن جاتا ہے، بچہ بن جاتا ہے، تو اس کے پیٹ پر کوئی چیز ماری جائے، اگر کوئی کسی نے مار دی ہے اور اس نے جنین کو گرا دیا ہے، تو فقالا تو کہا رسول حضرت عمر نے کہا، پوچھا کہ ایکم سمع من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی شیئن، تم میں سے کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کچھ سنا ہو؟ اب یہ نا فیصلہ کر، یعنی یہ دوسرا باب کا جو دوسرا حصہ ہے نا، کہ قاضیوں کو چاہیے کہ وہ مشاورت کرے، خلفاء کو چاہیے کہ مشاورت کرے، اہل علم سے پوچھے، تو ان کو یہ ان کے سامنے یہ واقعہ پیش ہوا، تو انہوں نے اس میں کتاب و سنت کی تعلیم چاہی کہ اس بارے میں واضح حکم کوئی قرآن کے اندر تو نہیں ہے، اور سنت میں بھی ان کو معلوم نہیں تھا، تو اس لیے انہوں نے دریافت کیا علماء سے، یعنی صحابہ سے علم حاصل، صحابہ سے مطالبہ کیا کہ کوئی اگر کسی کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو اس مطابق فیصلہ کرنے کے لیے تو مجھے بتائیں۔ فقلت انا، تو مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں نے سن رکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فقال ما ہوا، کہا کہ وہ کیا ہے؟ قلت میں نے کہا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا فیہ غرۃ، جی اس میں غلام آزاد کرنا ہے، عبد و امت، غلام یا ہاں لونڈی۔ جی، لونڈی غلام آزاد کرنا نہیں، غلام دینا، جی ٹھیک ٹھیک صاحب۔ ہے، غلام آزاد کرنا نہیں، غلام دینا ہے، یعنی اس کے بدلے کے اندر جس نے یہ حرکت کی ہے، جس نے یہ یعنی پیٹ کے اندر کوئی چیز ماری ہے، اس کے ذمے ہے یہ چیز کرنا، ٹھیک ہے۔ یعنی شیخ صاحب وہ جس کے پیر سے بچہ گر گیا ہے اس کے حوالے غلام کرے گا۔ ہاں جی، اس کے حوالے کرنا ہے غلام کو۔ فقال، تو انہوں نے کہا، لا تبرح حتى تجیئنی بالمخرج فيما قلت، تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب آپ مسلسل اسی حال میں رہیں یہاں تک کہ آپ اپنے لیے کوئی دلیل لے آئیں اس بارے میں جو آپ نے کہا۔ ہاں جی، یعنی انہوں نے کہا کہ آپ نے ایسی بات کی ہے کہ نئی اوپری بات نظر آتی ہے، تو کہیں تو اس سے غلطی تو نہیں ہوگی، لہٰذا اپنی اس بات کو مستحکم کرنے کے لیے جب تک تو مخرج، یعنی اپنی کوئی دلیل نہیں لے کر آئے گا نا، مخرج اسی لیے کہتے ہیں نا کہ تمہارا جان چھٹکارا ہو، جب تک وہ ایسی کوئی دلیل نہیں لے کر آئے گا تب تک تم ادھر ہی رہو گے۔ لا تبرح، تیرے اوپر لازم ہے کہ تو لازمی کوئی ایسی دلیل لے کر آئے کہ جو تیرے دعوے پر صادق آتی ہو۔ تو آگے فخرج تو کہتے ہیں میں پھر نکلا وہاں سے، وجد تو محمد ابن مسلمہ تھا، تو میں نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا پایا، فجی تو بھی میں ان کو لے آیا، فشہید معیہ، تو انہوں نے بھی میرے ساتھ شہادت دی کہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ فیہ غرۃ عبد او امۃ، کہ اس میں ایک غلام ہے، چاہے ایک لونڈی ہو یا مرد غلام ہو۔ تو تابع ابن ابی زناد عن ابیہ عن عروۃ عن المغیرہ، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا بڑی احتیاط سے کام لیتے تھے، خصوصی حدیث کے معاملہ کے اندر، کہ کہیں کسی سے غلطی نہ ہو جائے، یا کہیں وہ اپنے شبے کی بنیاد پر کوئی ایسی غلط بات نہ کر دے جس کے متعلق فیصلہ غلط ہو جائے، تو اس وجہ سے وہ چونکہ عدل کے اندر وہ ایک عدیم النظیر شخصیت تھے، تو اس لیے وہ کہتے تھے کہ اپنا ساتھی اور بھی کو ڈھونڈ کے لاؤ، اور یہ ایسا نہیں تھا کہ وہ خبر واحد کو یا اکیلے بندے کی بات کو حجت نہیں سمجھتے تھے، حجت سمجھتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے کہیں اس سے غلطی نہ ہو گئی، تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ کہ کمال احتیاط کا تقاضا یہ تھا کہ ان کا، کہ وہ ایک کی بجائے زیادہ بندوں سے بھی سننے کی، ورنہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہی ایک ایک بندے کی بات کے اوپر بھی فیصلے کیے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیچھے ہم نے پڑھ لیا ہے کہ جب تعاون کے والے سے جو روایت تھی وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے صرف سنائی تھی، تو انہوں نے اس کے مطابق فیصلہ دے دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ خبر واحد کے چیپٹر کے اندر اس کو لے کر آئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ استیذان الثلاثہ والی روایت ہے اس میں بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دوسرے بندے کا مطالبہ کیا تھا کہ یہ بات جو تم مجھے فرما رہے ہو
یہ اور بندہ اس کے ساتھ لے کر آؤ، کوئی اور اس کے اندر تمہاری گواہی دیتا ہے۔ تو ابو سعید خدری اور ابو موسیٰ عشری دونوں کا واقعہ ہے وہ۔ تو وہاں بھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ وضاحت کی تھی کہ میں نے تمہارے اوپر کوئی جھوٹ کی تہمت تم پر نہیں لگائی، لیکن چونکہ معاملہ کہتے ہیں بڑا اہم ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں کوئی غلطی نہ کر دے، تو اس وجہ سے کہتے ہیں میں نے تم سے جو ہے نا مطالبہ کیا ہے یہ دوسرے بندے کو تلاش کرنے کا۔ ٹھیک ہے۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لتتبعن سنن من کان قبلکم یسنن من کان قبلکم، دونوں اعراب آتے ہیں لیکن زیادہ بہتر سنن من کان قبلکم ہے، تم ضرور بھی ضرور اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقہ کی پیروی کرو گے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہہ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا ایک کونی امر کے متعلق گواہی دی ہے کہ تمہارے حالت ایسی ہو جائے گی کہ تم امت محمدیہ کی حالت ایسی ہو جائے گی کہ اس میں سے بہت سے لوگ بلکہ بیشتر لوگ وہ پہلے لوگوں کے طریقوں پر چل نکلیں گے، اور ساتھ ساتھ آپ نے دوسری حدیثوں کے اندر یہ بھی بتایا ہے کہ لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق، یعنی ایسا نہیں ہے کہ پوری کی پوری امت سابقہ امتوں کے طریقے پر چل نکلے گی، ان میں سے بعض ایسے بھی ہوں گے جو حق پر قائم رہیں گے، قیامت آ جائے گی لیکن حق سے نہیں ہٹیں گے۔ تو بہرحال یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحذیراً فرما رہے ہیں کہ بچ جاؤ، کہ تم ایسا کر گزرو گے، تم اس سے قبل قبل بچ جاؤ۔ اس طرح آپ نے فرمایا تھا نا کہ بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، کہ ان اندھیر فتنوں ان اندھیروں کی اندھیری رات جیسے فتنوں سے آنے سے پہلے پہلے تم اعمال اچھے اچھے کر لو۔ جی پڑھیے جی آگے۔ قال الإمام حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم جی لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر، تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میرے امت کے لوگ پہلے لوگوں کی طرح چلیں گے، ہاتھ کے اخذ بدلے ہاتھ۔ القرونی باخذ القرونی یعنی پہلے لوگوں کے طریقے کو پکڑ لیں گے، باخذ یہ ایک طرح کی تشبیہ دی جا رہی ہے ان کے ساتھ کہ بالکل انہی کی طرح جو ہے نا وہ چل نکلیں گے۔ باخذ القرون یعنی ان کے طریقے کو اختیار کر لیں گے، اخذ ہوتا ہے نا پکڑنا، اختیار کرنا، تو ان کے طریقے پر چل نکلیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشین گوئی کر دی۔ جی شبرا بشبر، بالشت برابر بالشت، ذراعا بذراع، اور ہاتھ برابر ہاتھ۔ اچھا یہ فقیل ہاں جی، یہ حافظ قاضی ایاد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الشبر والذراع والطریق ودخول الحجر جوہری، یہ آگے جو آ رہی ہے، چلیں پہلے یہ پڑھ لینا اگلی حدیث کے اوپر یہ بات کریں۔ فقیل یا شبرم، رسول اللہ، جی تو کہا گیا اے اللہ کے رسول کا فارسی والروم، کیا روم اور فارس کی طرح ہم ہو جائیں گے یا ان کی طرح طریقے پکڑیں گے؟ فقال ومن الناس الا اولئک، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور کون لوگ ہیں ان کے علاوہ؟ ہاں جی، اور یعنی اس ٹائم دو بڑے جو سپر پاوریں تھیں، فارس اور روم، یعنی جس طرح وہ گمراہ تھے اور اللہ تعالیٰ کے دین سے دور تھے، ان میں سے کچھ مجوسی تھے، کچھ دوسرے تیسرے تھے، تو یعنی آپ کے کہنے کا مطلب کہ غیر مسلموں کو طریقے جو ہے نا، جس طرح روم اور فارس کا پوچھا گیا نا کہ جس طرح روم اور فارس دو بہت بڑی ریاستیں تھیں، کیا ان جیسا ہم بھی ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں اور کون، یعنی ایسا ہی ہوگا کہ ان جیسو ہی ہو جاؤ گے تم، یہ مراد تم سے مراد بھی امت محمدیہ، ورنہ صحابہ تو ایسے نہیں ہوئے نا۔ تو فارس اور روم جن میں مجوسی بھی تھے، جس میں جو یہود بھی تھے اور دوسرے تیسرے بھی تھے، کفار بھی تھے، ان کی جیسے تم ہو جاؤ گے۔ جی آگے پڑھیے۔ قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا ابو عمر
الصنعاني من اليمن عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر شبرا شبرا وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جهر ضب تبعتموهم ضرور تم پیروی کرو گے اپنے سے پہلو لوگوں کے رستوں کی ذرا بالش برابر بالش اور ہاتھ برابر ہاتھ، حتیٰ کہ اگر وہ کسی ضب کے بل میں گھس گئے ہوں گے تو تم بھی ان کی پیروی کرو گے۔ تو ہم نے کہا اللہ کے رسول الیہود والنصارہ، کہا فمن، اور کون؟ یعنی آپ نے فرمایا کہ اور کون، پھر یہ نہیں تو اور کون؟ مطلب یہ ہے کہ پہلے فارس فرمایا پھر یہود و نصارہ فرمایا، تو اس میں معارضہ نہیں ہے۔ آپ نے دونوں طرح کا پوچھا گیا کہ فارس روم، تو چونکہ اس میں یہود و نصارہ بھی تھے تو آپ نے ایک بڑے ریاست، جو بڑی ریاست ہے ان کی طرف۔ مطلب یہ ہے کہ قاضی اعجاز جس طرح فرمایا الشبر والذراع والطریق ودخول الجہر تمثیل للاقتداء بهم فی کل شیء مما نہى الشرع عنہ وذمہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بلش اور ذراع اور راستہ اور جوہر میں داخل ہونا، اس کو جو ذکر کیا ہے نا، کہتے ہیں یہ تمثیل ہے، یہ مثال ہے للاقتداء بہم، ان کے اقتداء کرنے کی، یعنی یہ یہود و نصارہ غیر مسلموں کی اقتداء کرنے کے ساتھ یہ تشبیہ دی گئی ہے۔ فی کل شیء، ہر اس چیز کے اندر، مما نہی الشرع عنہ، جس سے شریعت اسلامیہ نے ہمیں منع کیا ہے، وذمہ، اور جس کی مذمت کی ہے۔ یعنی امت محمدیہ کے بیشتر افراد، اکثر لوگ، وہ یہود و نصارہ اور دوسرے کفار کے طریقے پر گامزن ہو جائیں گے، کہ جو طریقے شریعت کے اندر ناپسندیدہ یا مذموم یا مکروہ یا حرام یا ناجائز ہیں۔ ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، ایک تو یہ کہا گیا ہے۔ اب یہ تشبہ جو ہے یہ یعنی دنیاوی امور کے اندر نہیں ہے، یعنی دنیاوی امور سے میرا مراد کہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں نا، جو شریعت کے اندر مباح ہیں، شرع محمدیہ کے اندر مباح ہیں، اگر ان کی جیسے ایک بندہ اختیار کر لیتا ہے، حرج نہیں ہے۔ جیسے اگر کوئی بندہ فاسٹ فوڈ ہے، اگر وہ حلال طریقے سے بنایا جا رہا ہے تو فاسٹ فوڈ، اگر گرچہ کسی اور نے بھی چائنیز کھانے جس طرح ہوتے ہیں، اگر ان کے پیچھے چلے تو حرج نہیں ہے، یہ تشبہ حرام نہیں ہے۔ تشبہ حرام کون سا ہے؟ کہ جو تعبدی ہو، اور یا ایسا ہو دنیاوی معاملات میں سے ایسا ہو کہ جو شرع کی نظر کے اندر، شرع محمدیہ کی نظر کے اندر ناجائز ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی خاص ایسا طریقہ ہو کہ جو ان کا شعار بن چکا ہو، ٹھیک ہے، ایسا طریقہ چاہے وہ دنیاوی ہی کیوں نہ ہو لیکن ان کا شعار ہو غیر مسلموں کا، تو اس کو اختیار کرنا بھی یہ درست نہیں ہے۔ اگرچہ حکم سب کا الگ الگ ہوگا، ہر ایک کو ایک جیسا حکم نہیں دیا جا سکتا۔ کسی کا کچھ سوال؟ جی، تو یہ یعنی عقائد و نظریات کے اندر، اعمال کے اندر، وضع قطع کے اندر یہود و نصارہ کی پیروی شروع کر دی جائے گا، حتیٰ کہ فرق ختم ہو جائے گا کہ یہ یہود کا منہ ہے اور یا یہ کہ مسلمان کا منہ ہے نا۔ آپ دیکھیں جس طرح یہود و نصارہ داڑھیوں کے کا حشر کرتے ہیں، مسلمان بھی اس طرح کرنے لگ گئے ہیں، تو یہ کسی طور پر بھی قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بالوں کی معاملات بھی اس طرح ہی ہیں، بندہ پہچان نہیں سکتا اب کہ یہ غیر مسلم کا کے بال ہیں یا کہ ایک مسلمان کے بال ہیں، تو بہت سے لوگ ایسے کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس طرح لباس ہے، اب خواتین کا جو لباس ہے ان میں سے بھی آپ پہچان نہیں سکتے کس طرح کا انہوں نے جو ہے نا وہ لباس شروع کر دیا۔ مسلمان خاتون اور ایک غیر مسلم خاتون، ان کے اندر فرق ناپید ہو کے رہ گیا ہے، الا من رحم ربی۔ تو یہ جو فرق ہیں یہ ختم ہو جائیں گے، بلکہ تم انہی کے راستے پر چل نکلو گے۔ اور اس کے اندر یہ بھی چیز ہے کہ مولا نے اس کی طرف بڑی پیاری تنبیہ کی تھی، مجھے اب بھول گیا کدھر لکھی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی، ابن بطال رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان امتہ ستتبع المحدثات من الامور والبدع والاهواء كما وقع للامم قبلهم۔ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا ہے، بتا دیا ہے کہ آپ کی امت عنقریب ایسے جو ہے وہ محدثات، ایسے نئے امور کی پیروی کر لے گی، اور ایسی بدتوں کی پیروی کر گزرے گی، اور ایسی خواہشات کے پیچھے چل نکلے گی کہ جس طرح کہ پہلی امتوں نے کر لیا تھا۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں پہلے ہی بتا دیا تھا، خبردار کر دیا تھا کہ جو آخری امت کا جو آخری حصہ ہوگا وہ بڑا شر ہوگا اس میں، اور قیامت جو ہے نا وہ شرار الناس پر ہی وقوع پذیر ہوگی، اور جو دین ہے یہ صرف خاص گروہ کے اوپر ہی، گروہ کے پاس ہی باقی رہ جائے گا، باقی سارے کے سارے جو یہود و نصارہ کے سے متاثر ہو جائیں گے۔ ابن حجر فرماتے ہیں قد وقع معظم ما انذر به، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بارے میں ڈرایا تھا نا، خبردار کیا تھا، ان میں سے اکثر بڑے بڑے جو کام ہیں وہ واقع ہو چکے ہیں، وہ سیاقہ بقیت ذالک، اور باقی جو کچھ رہ گئی ہیں چیزیں وہ بھی عنقریب واقع ہو جائیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ سچ فرماتے ہیں۔ کسی کا کوئی سوال جی یہاں؟ جی السلام علیکم شیخ محترم۔ شیخ وعلیکم محترم، یہ جو السلام۔ آپ نے کہا ہے غیر مسلموں کا شعار، تو اس میں ان کا لباس، ان کا رہن سہن، ان کا طریقہ، ان کے جو دنیاوی معاملات ہیں وہ سب آ جاتا ہے؟ دیکھیں ایک تو ہے اس پہ بھی دیکھیں نا، شعار اگر بنتا ہے، شعار ان کا مذہبی شعار، مثلا کوئی ایسا لباس ہے کہ جو معلوم ہے کہ یہ صرف اور صرف یہودی ہی پہنتے ہیں، انہوں نے اپنا ایک لباس پہن بنا لیا ہے کہ یہ ہمارا مذہبی لباس ہے، مثال کا، یا ان کا خاص دنوں کے اندر کوئی مذہبی لباس ہے، جس طرح اب روافظ ہے، ان کا مذہبی لباس جو ہے محرم کے اندر وہ سیاہ لباس ہے، تو اس سے بچنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، جو ان کا مذہبی شعار بن چکا ہو اس سے بچنا ضروری۔ اگر انہوں نے ویسے ہی، یعنی مذہبی نہیں بلکہ وہ عام طور پہ ان کی طرف سے رائج ہوئی ہے کوئی چیز ایجاد ہوئی ہے ان کی طرف سے، اگر وہ مسلمانوں کے اندر بھی پھیل چکی ہے، یعنی مسلمانوں کے اندر بھی پھیل چکی ہے، تو پھر اس کو اختیار کرنے میں حرج نہیں ہے۔ جیسے اب یہ جو پینٹ شرٹ ہے یہ پہنی جا سکتی ہے، کہ اب یہ صرف ان کے ساتھ خاص نہیں ہوئی، یہ صرف ان کے ساتھ خاص نہیں ہوا لباس، یہ اگر حدود و قیود کے اندر رہ کر پہنی جائے، مطلب بھی ساتر ہو، تو یہ پہنی جا سکتی ہے، لیکن خواتین اس سے پرہیز کریں گے کہ خواتین کے لیے یہ ساتر نہیں ہے، پینٹ شرٹ خواتین کے لیے ساتر نہیں ہے۔ جی کسی کا اور سوال جی؟ آج جی کے بسم زمانے اللہ۔ میں تو جی جی، شیخ صاحب، میری آواز آ رہی ہے؟ جی ابھی آ رہی ہے۔ شیخ صاحب، آج کے زمانے میں تو تقریباً ساری چیزیں ہی مل چکی ہیں، تو اب تو شعار کا ہونا بہت ہی مشکل ہی ہے، انلیس کہ کوئی سلیب پہنا ہوا ہو، سلیب لگایا ہوا ہو، کیونکہ دیکھیں انڈیا میں جو یہودی رہتے ہیں وہ انڈیا والے کپڑے پہنتے ہیں، اور انڈیا والے اور پاکستانی کپڑے سملر ہوتے ہیں۔ ہمارے کراچی میں پارسی رہتے ہیں تو وہ پاکستانی لباس پہنتے ہیں، اب تو خیر بہت کم رہ گئے ہیں۔ اسی طریقے سے سیریا میں اور ایجپٹ میں ایک زمانے میں یہودی بہت تھے، تو وہ ادھر ہی کے کپڑے پہنتے تھے، تو جو چیز جگہ پر ہوتا ہے وہ ادھر کے کپڑے پہنتا ہے، اس کا ماحول کا ایک رنگ تو ہوتا ہی ہے نا اس میں۔ تو نہیں اب نہیں، آج کے زمانے میں تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ان کا مذہبی لباس ہے، دیکھیں وہ جو پہنتے ہیں وہ اپنا علاقائی لباس پہنتے ہیں، اب جو ہمارے پاکستان کے اندر جو عیسائی رہتے ہیں وہ بھی شلوار قمیض پہنتے ہیں، اور جو یورپ کے اندر مسلمان رہتے ہیں وہ بھی پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، عام طور پہ، عام طور کی بات کرتا ہوں۔ تو یہ نہیں ہے، یہ ہے کہ اگر کوئی مثلا انہوں نے مذہبی ان کا لباس ہو، جیسے یہ جوگیوں کا لباس ہوتا ہے نا اپنا، یا کسی اس طرح جو وضع قطع، جو جن کی مثلا سکھوں کی ایک خاص وضع قطع ہے، خاص وضع قطع سکھوں کی، آپ دیکھیں ان کو، انہوں نے اوپر چٹیا سی کی ہوتی ہے، اب اگر اس طرح کی چٹیاں مسلمان نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ان کی ایک خاص وضع قطع کہ جو ان کو ریپریزنٹ کرتی ہو، ٹھیک ہے، عالمی جو ان کی ہوتی ہے، اور خاص اس کا جو ہے نا اپنے اس مذہب کے اندر کوئی لین دین ہو، یعنی لینا دینا ہو اس کا مذہب کے ساتھ، اس صورت کے اندر باقی جو علاقائی ہوتا ہے اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، بالکل کھانے اس طرح کھانے ہیں، کوئی وضع قطع ہے جو شریعت کے منافی نہیں ہے، اگر کوئی کسی علاقہ کے اندر ایسا لباس پہنتا ہے کہ جو شرع کی نظر کے اندر ناجائز ہے، چاہے وہ مسلمانوں کا ہی شعار کیوں نہ بن جائے، لیکن وہ ہوگا ناجائز ہی، ٹھیک ہے۔ شیخ محترم، ایک چیز اور آپ سے کنفرم کرنی تھی مجھے، بہت معذرت کے ساتھ، کہ
میں نے کبھی بچپن میں ایک دفعہ کرسمس کیک کھایا تھا، مجھے بے حد پسند ہے، کیا؟ لیکن میری کبھی ہمت، کرسمس کیک جو ہوتا ہے اچھا کا اچھا، کرسچنس کا جو کرسمس کے وقت بناتے ہیں، جی جی تو جی میں نے جی، بچپن میں کبھی کھایا تھا اپنی فرینڈ کے گھر، تو وہ مجھے بے انتہا پسند ہے، لیکن میری کبھی ہمت نہیں ہوئی کہ میں بناؤں، صرف شرک کے ڈر سے۔ تو کیا کبھی ہم اس پوائنٹ سے ہٹ کر اس چیز کو بنا سکتے ہیں، گھر میں کھا سکتے ہیں، یا پھر یہ اسی اس میں آ جائے گا جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں، مذہبی لباس اور پھر مذہبی کھانا پینا، یہ اس میں آ جائے گا اور ہم کبھی مطلب ہمیں نہیں کھانا چاہیے؟ آپ نہیں اس کے بارے کیک، میں تھوڑی رہنمائی دیکھیں کریں۔ کیک تو آپ کھا سکتے ہیں، کیک تو کرسمس کیک کا کوئی لگ تو نہیں ہوتا نا، کیک تو آپ کھا سکتے ہیں جب بھی کھائیں، جب مرضی کھائیں، لیکن کرسمس کیک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 25 دسمبر کو جو وہ کیک کاٹتے ہیں، یا نئے سال کے شروع کے اندر جو کیک کاٹتے ہیں، چاہے وہ کیک نہ بھی ہو، اس کی جگہ پہ کوئی چیز اور کاٹنے شروع کر دینا، جو منسوب ہوتا ہے ان کی مذہبی رسم کے ساتھ، جو بھی چیز منسوب ہوگی وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہوگی۔ باقی کیک کھانا جس طرح مرضی کھائیں آپ، کوئی میرا میں تو شاید یہی سمجھا ہوں آپ کی بات سے کہ کیک کو آپ شاید صحیح نہیں سمجھ۔ اصل میں ان کا جو نا کرسمس کیک ایک خاص طریقے کا بنتا ہے، مطلب وہ آپ ہماری عام بیکریز میں نہیں ملے گا، وہ بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے، اس میں نٹس بھی ہوتے ہیں، بہت ساری ڈفرینٹ چیزیں اس میں ہوتی ہیں، اور بہت ہی اچھا ہوتا ہے، مطلب وہ رم بھی ڈالتے ہیں، چلے ہم ایز اے مسلم ہم رم تو نہیں ڈالیں گے اوبیسلی، ہم کوئی جوس کسی بھی فروٹ کا جوس ایڈ کر لیں گے، لیکن وہ میں صرف آپ پوچھ رہی تھی کہ چونکہ طریقہ کار بالکل ڈفرینٹ ہے، ہٹ کر ہے، تو کیا اس چیز کو کھا سکتے ہیں ہم ایک نہیں آپ ان نارمل سے، غذا کے طور پر، آپ نارمل؟ وہ اگر اس میں حلال چیزیں استعمال کرتے ہیں تو آپ ان سے سیکھ کے وہ اپنے پاس بنا سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان سے سیکھ لیں، کسی عیسائی کے پاس سے صحیح جا کر آپ سیکھ لیں اور اس کو اپنے گھر میں بنائیں۔ صحیح، ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی کسی کا کوئی سوال نہیں جی؟ اور جی اب رات کے میں چونکہ کلاس نہیں ہوگی، اس لیے ہم جو ہے نا یہ تھوڑا سا پڑھ لیں، تھوڑا تھوڑا پھر اب ہمارا پیچھے گزر تو چکا تھا کہ قبلہ کے بارے میں ہم نے اجتہاد کرنا ہے، تو کیا اجتہاد کے درست ہونا شرط ہے، یعنی فرض ہے کہ اجتہاد محض فرض ہے؟ یعنی دونوں میں فرق یہ تھا کہ اگر اجتہاد صحیح نہ نکلا، یعنی اگر یہ سمجھا جائے کہ اجتہاد، قبلہ کے اندر اجتہاد کرنا صرف فرض نہیں ہے بلکہ اس کے اندر درستی کو پہنچنا بھی، یعنی اجتہاد کا صحیح ثابت ہونا بھی یہ شرط ہے، تو اس کے اندر اور محض اجتہاد کرنا فرض ہے، اس کے اندر فرق یہ ہے کہ اگر ہم تسلیم کریں کہ اجتہاد میں درستی کو پہنچنا یہ فرض ہے، اس صورت میں اگر غلطی سے انسان نے کوئی ایسی نماز پڑھ دی کہ اجتہاد اس نے کیا تھا لیکن بعد میں اس کو پتہ چلا کہ یہ جو میں نے نماز پڑھی تھی یہ غلط سمت میں پڑھ دی تھی، تو اس صورت کے اندر اس نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر محض اجتہاد کہا جائے، اجتہاد کرنا فرض ہے، اب اجتہاد اگر درستی کو نہ پہنچ پایا تو، اور ہم نے نماز غلط سمت میں پڑھ دی، تو نماز ہماری ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ پہلی صورت کے اندر نماز نہیں ہوگی، دوسری صورت کے اندر نماز ہو جائے گی، اور آئندہ جو ہے وہ درست سمت کے اندر نماز پڑھی جائے گی، جو اجتہاد اس کو وہاں یعنی محسوس ہو کہ یہ میرا اجتہاد اس طرف جا رہا ہے، تو اس مطابق وہ نماز پڑھے گا۔ اگلی نماز، پچھلی نماز جو اس نے غلط سمت میں پڑھ دی تھی اجتہاد کرنے کے باوجود، اس کی نماز غلط سمت میں چلی گئی تھی، تو اس کی صورت میں نماز ہو جائے گی۔ اب اس میں جو اختلاف پایا جاتا ہے، کہتے ہیں وسبب الاختلاف فی ذالک، اس بارے میں جو اختلاف ہے اس کا سبب کیا ہے؟ معارضۃ الاثری، ایک روایت، ایک حدیث کا معارضہ ہے، قیاسی، قیاس کے ساتھ، قیاس کے ساتھ معارض ہے، مال اختلافی، اس کے ساتھ ساتھ کہ یہ اختلاف بھی ہے، فی تصحیح الاثری الوارد فی ذالک، کہ اس بارے میں جو مروی روایت ہے اس کا صحیح یا ضعیف ہونے میں، کہ وہ کیا وہ روایت جس کو معارض بنایا جا رہا ہے قیاس کے، کیا وہ بھی صحیح ہے یا نہیں صحیح؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ صحیح ہے، پہلی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہ جو وارد آگے آ رہے ہیں نا حدیث مالک سیدنا عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، تو وہ روایت صحیح ہے، حسن درجہ کی۔ کہتے ہیں اما القیاس، اب یہ جو قیاس اس بارے میں معارض ہوا ہے، قیاس کیا ہے؟ فہو تشبیہ الجہت بالوقت، وہ کیا ہے؟ جہت کو وقت کے ساتھ مشابہ کی تشبیہ دینی ہے، یعنی جس طرح نماز کے لیے جہت اور نماز کے وقت کے داخل ہونے کے ساتھ تشبیہ دینی ہے، نماز کے لیے جہت کو
نماز کے وقت کے ساتھ تشبیہ دینی ہے۔ اب اگر کہتے ہیں چونکہ نماز کے جو وقت ہے اس کے اندر اصابہ شرط ہے، یعنی درستی کو پہنچنا شرط ہے، محض اجتہاد شرط نہیں ہے۔ وہ کس طرح کہ اگر کسی شخص نے، اس پر تو کہتے ہیں سب کا اتفاق ہے، اگر کسی شخص نے وقت کے داخل ہونے سے پہلے نماز پڑھ لی، جبکہ اس کو یہ لگتا تھا کہ میں نے وقت کے داخل ہونے کے بعد نماز پڑھی، اس کو لگا کہ گویا نماز کا وقت ہو چکا ہے، اب اس نے یہ سمجھ کر نماز پڑھ لی، بعد میں اس کو معلوم ہوا کہ میں نے تو وقت سے پہلے ہی نماز پڑھ لی ہے۔ اب چونکہ سب کا اتفاق ہے کہ اس نے دوبارہ نماز پڑھنی ہے وقت کے داخل ہونے کے بعد، ٹھیک ہے، تو گویا اس صورت کے اندر یعنی وقت کے داخل ہونے کے معاملے کے اندر محض اجتہاد شرط نہیں ہے، بلکہ اجتہاد کے ساتھ ساتھ کوشش کے ساتھ ساتھ اس کوشش کا درست پایا جانا بھی ضروری ہے۔ اگر کسی نے کوشش کی لیکن وہ کوشش اس کی غلط ثابت ہوئی نماز کے وقت کو تلاش کرنے میں، تو بعد میں وہ جب وقت اس کو یقین جب تک نہیں ہو جائے گا نماز کے وقت کا داخل ہونے کا، تب تک وہ نماز کو دوبارہ لوٹائے گا۔ تو جس نے اس کو مشابہ قرار دیا نا اس جہد کو وقت کے ساتھ، تو اس نے کہا کہ اس میں جہد کے معاملے کے اندر جو اجتہاد ہے اس میں اصابت شرط ہے، یعنی درستی کو پہنچنا شرط ہے، لہٰذا اگر کسی نے اجتہاد کر کے غلط سمت نماز پڑھ دی، بعد میں اسے غلطی کا احساس ہوا، غلطی کا پتہ چلا، تو وہ دوبارہ نماز پڑھے گا۔ جس طرح غلطی سے وقت کے داخل ہونے کے معاملے میں جو غلطی ہوئی ہے اس میں نماز پڑھی گئی، نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ کہتے ہیں عمل قیاس، جو قیاس ہے فہو تشبیہ الجہت بالوقت، وہ کیا ہے؟ جہت کو قبلہ کی طرف توجہ کرنے کو وقت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ آنی یعنی بھی وقت الصلاۃ، یعنی نماز کے وقت کے ساتھ۔ اس کی سمجھ آ گئی تھی؟ کس کو سمجھ نہیں آئی یا کس کو سمجھ آ گئی ہے بتائیے گا جلدی ذرا۔ کسی کو بھی سمجھ نہیں آئی؟ جی ڈاکٹر صاحب، عبد الرحمان صاحبہ، سمجھ نہیں آئی آپ لوگوں کو؟ فرا کلیم صاحبہ؟ جی شیخ صاحب سمجھ میں آ گئی۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ جی وذالک کہتے وہ اس طرح کہ انہم اجمعوا، کہ فقہا کا اجماع ہے کہ علی ان الفرض فیہ، کہ نماز کے بارے میں، نماز کے وقت کے بارے میں فرض کیا ہے کہ هو الاصابۃ، درستی کو پہنچنا، محض اجتہاد ضروری نہیں ہے، اجتہاد کے ساتھ ساتھ اجتہاد کا صحیح ہونا بھی شرط ہے۔ وانہ، اور کہتے یہ کہ اس پر بھی اجماع ہے کہ ان انکشف، اگر وانہ ان انکشف، اچھا آپ کو پھر کال آئی تھی، کیا سمجھ آ گئی آپ کو یا دوبارہ سنا دیا جائے؟ دوبارہ دے دیں۔ عمل قیاس کو کہتے ہیں جو قیاس یہ ہے کہ فہو تشبیہ الجہت بالوقت، کہ جہت کو، سمت کو تشبیہ دی گئی ہے بالوقت، نماز کے وقت کے ساتھ، آنی وقت بوقت الصلاۃ، یعنی نماز کے وقت کے ساتھ، کہ جس طرح اگر کسی نے وقت کے تلاش کرنے کا اجتہاد کیا اور یہ سمجھ کر کے وقت داخل ہو چکا ہے، نماز پڑھ لی، بعد میں اس کو پتہ چلا کہ میں نے تو وقت سے داخل ہونے سے پہلے نماز پڑھ لی تھی، کہتے ہیں کہ اب سب کا اتفاق ہے اس پر کہ اس نے نماز کو دوبارہ پڑھنا ہے وقت کے داخل ہونے کے بعد۔ کہتے ہیں بالکل اسی طرح وقت کے داخل ہونے کو تشبیہ دی گئی ہے جہت قبلہ کے ساتھ، یعنی جس طرح قبلہ کی سمت کو تلاش کرنے میں اجتہاد اس نے کیا اور اپنی اجتہاد کے مطابق اس نے نماز پڑھ لی، بعد میں اس کو پتہ چلا کہ میں نے تو غلط سمت میں نماز پڑھ لی، تو کہتے ہیں جس طرح وقت کے داخل ہونے سے پہلے پڑھی گئی نماز یہ معتبر نہیں ہے، اس طرح غیر قبلہ کی طرف پڑھی گئی نماز بھی معتبر نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں چونکہ قبلہ نماز کے داخل ہونے کے وقت کے بارے میں بھی اصابت شرط ہے، اجتہاد کا درست ہونا فرض ہے،
وذالک انہم اجمعوا، کیونکہ کہتے ہیں فقہا کا اجماع ہے، علی ان الفرض فیہ هو الاصابۃ، کہ اس بارے میں نماز کے وقت کے بارے میں فرض کیا ہے، هو الاصابۃ، درستی کو پہنچنا، وانہ ان کشف للمکلف مکلف، اگر کسی مکلف کے لیے ظاہر ہو، اگر ظاہر ہو کسی مکلف کے لیے کہ انہ صلی قبل الوقت، کہ اس نے وقت کے داخل ہونے سے پہلے ہی نماز پڑھ لی، یعنی پہلے اس نے اجتہاد کیا تھا کہ میں نے وقت داخل ہو گیا، اس کو یہی لگا، اس نے نماز پڑھ لی، بعد میں اس کو پتہ چلا کہ اس کو ان پر منکشف ہوا کہ میں نے تو وقت کے داخل ہونے سے پہلے ہی نماز پڑھ لی ہے، تو اعاد ابدن، تو وہ ہمیشہ نماز کو دہرائے گا، ٹھیک ہے۔ الا، ابھی اس پہ تو اتفاق ہے سب کا، الا خلافا شاذا، ہاں ایک شاذ اختلاف ضرور اس میں کیا گیا ہے، فی ذالک، اس بارے میں، عن ابن عباس وعن الشافعی، ابن عباس اور امام شافعی رحمہ اللہ سے، کہتے ہیں ان سے اختلاف، شاذ اختلاف وارد ضرور ہوا ہے کہ وہ اس مسئلہ کے اندر مختلف ہیں کہ اگر کسی نے وقت کے داخل ہونے سے پہلے نماز پڑھ لی ہے، اب یہ پتہ نہیں ثابت ہے کہ نہیں ثابت، کہ ان وقت کے داخل ہونے سے پہلے اگر کسی نے نماز پڑھ لی تو اس کی نماز ہو گئی ہے، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، کہتے ہیں البتہ باقی ساروں کا اتفاق ہے، کہتے ہیں ومارویہ، کہتے ہیں اسی طرح یہ اختلاف بھی کیا گیا ہے کہ مارویہ اب مالک، ان کے جو امام مالک سے مروی ہے، یعنی انہوں نے بھی اختلاف کیا ہے اس مسئلہ کے اندر، مین اس بارے میں کہ ان المسافر اذا جاہل، کہ مسافر کو جب وقت کا علم نہ ہو تو فصل العشاء، اس نے عشاء کی نماز پڑھ دی، قبل غیوبۃ الشفق، سرخی کے غائب ہونے سے پہلے ہی، حالانکہ سرخی کے غائب ہونے کے بعد عشاء کی نماز کا وقت ہوتا ہے، تو کہتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ مسافر کے بارے میں، خاص مسافر کے بارے میں، صرف عام آدمی کے بارے میں نہیں کہہ رہے، مسافر کے بارے میں کہ جس کو وقت کی ادائیگی کا ابھی علم نہیں ہوا تھا کہ وقت ہو چکا ہے، تو انہوں نے عشاء کی نماز کو پڑھ دیا قبل غیوبۃ الشفق، سرخی کے غائب ہونے سے پہلے ہی، ثم انکشف له، پھر اس پر منکشف ہوا کہ انہ صلی قبل غیوبۃ الشفق، کہ اس نے سرخی غائب ہونے سے پہلے ہی نماز پڑھ دی ہے، اب وقت تو ہوا نہیں تھا، تو کہتے انہ قد مضت صلاته، تو کہتے اس کی نماز ہو گئی ہے، اب اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف مسافر کے بارے میں ہے، مقیم کی بات نہیں ہے۔ اب کہتے یہ تو اختلاف اتنا تو ہے، باقی جو ہے نا اوور آل جو سب کا اتفاق ہے کہ اگر وقت داخل ہونے سے پہلے نماز اگر پڑھ دی ہے تو وقت کے داخل ہونے کے بعد نماز کو دوبارہ پڑھے گا، تو کہتے ہیں جس طرح وقت کے ساتھ وقت کا داخل ہونے سے پہلے نماز پڑھنا یہ اس میں خطا ہوگی تو دوبارہ دہرانا ضروری ہے، اس طرح اگر کہتے قبلہ کی سمت کی طرف اجتہاد اگر خطا ہو گیا ہے تو پھر اس کو دوبارہ دہرانا اس نماز کو ضروری ہے، تو لہٰذا اس جہت کو قیاس کیا ہے، جہت کو تشبیہ دی ہے وقت کے ساتھ، نماز کے وقت کے ساتھ، کہتے وہ وجہ شبہ ہی بینہم، ان دونوں میں مشابہت کی وجہ کیا ہے، وجہ شبہ کیا ہے، کہ ان ھذا میقات وقت، کہ یہ تو وقت کا میقات ہے، وھذا میقات جہت، اور یہ جہت یعنی سمت کا میقات ہے، سمت کو کا متعین کرنا ہے اور یہ وقت کا متعین کرنا ہے، دونوں کے اندر میقات یعنی تعین ہے، ٹھیک ہے، دونوں کے اندر تعین ہونا، ایک حد بندی ہونا، یہ کہتے دونوں کے اندر وجہ شبہ ہے، لہٰذا ایک کو دوسرے کے اوپر تشبیہ دے دی۔ وَأَمَّا الْأَثَرُ، اور جو اثر کہتے ہیں جو معارض تھا قیاس کے ساتھ، کہتے ہیں وہ کیا ہے، وَأَمَّا الْأَثَرُ فَحَدِيثُ عامر بن ربیعہ، وہ کیا ہے، عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، یہ حسن درجہ کی ہے، قال کہتے ہیں کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ ظلماء، ہم ایک اندھیری رات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، فخفیت علینا القبلۃ، تو ہم پر، فخفیت علینا القبلۃ، ہم پر، یا رات نے ہم پر مخفی کر دیا قبلے کو، یا قبلہ ہم پر مخفی ہو گیا، ہمیں رات کے وقت، عشاء کا وقت تھا، اندھیری رات تھی، یعنی جو شروع والی راتیں تھی یا آخری راتیں تھی مہینے کی، کہتے قبلہ ہم پر مخفی ہو گیا، تو فصلی کل واحد منا الی وجہ، کہتے ہم میں سے ہر ایک نے اپنے جہاں جس طرف اس کا رخ تھا اس طرف انہوں نے نماز پڑھ لی، قبلے کا سمت نہیں ہے، کوئی پوری کوشش کر کے جس کو جیسے لگا اس نے اپنے سامنے نماز پڑھ لی، وعلمنا، اور ہم سب نے جو ہے نا نشان بھی لگا دیا کہ ہم نے کس طرف نماز پڑھی تھی، تاکہ صبح جب ہوگی تو ہم قبلے کا تعین کر لیں گے اور ہم دیکھ لیں گے کہ ہم نے درست سمت میں نماز پڑھی یا غلط میں، نشان بھی لگا دیے، وعلمنا، ہم نے نشان لگا دیے کہ ہم نے کس طرف نماز پڑھی ہے، فلما اصبحنا، جب ہم نے صبح کی، فاذا نحن قد صلینا الی غیر القبلۃ،
تو کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ہم نے تو غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھی تھی، ہمیں محسوس ہوا بعد میں صبح کے وقت روشنی کے اندر کہ ہم نے تو غیر قبلہ نماز پڑھ دی ہے۔ تو فسألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا، فقال، آپ نے فرمایا مضت صلاتکما، تمہاری نماز ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، لہذا اب اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ونازلت، اور اس وقت کہتے یہ آیت نازل ہوئی، وللہ المشرق والمغرب، کہ مشرق و مغرب اللہ کا ہے، فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جس طرف بھی منہ کرو وہاں اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے یا اللہ کا قبلہ ہے اس طرف۔ دونوں اس کے معنی کیے گئے نا، قبلۃ اللہ بھی اور وجہ اللہ کو حقیقت پر معمول بھی کیا گیا، یعنی جدھر بھی تم منہ کرو اللہ تعالیٰ کی ذات ادھر ہے، یعنی یہ محض جو تمہیں کہا گیا ہے نا کہ بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنی ہے، تو یہ تو تمہیں یعنی مکلف ٹھہرایا گیا ہے اس چیز کا۔ اب آگے اگر تم نے کسی اور سمت میں نماز پڑھ دی ہے پوری کوشش کے باوجود، تو یہ مت سمجھو کہ تمہاری نماز ضائع ہو گئی ہے، بلکہ ہر طرف اللہ کا وجہ ہے، اللہ کا قبلہ ہر طرف ہے۔ تو کہلے فعلی ھذا، اس روایت کے مطابق، فتکون هذه الآیہ محکمہ، کہ یہ آیت جو ہے نا وللہ المشرق والمغرب، تو یہ والی جو آیت کہتے ہیں یہ محکم ہے، یعنی یہ آیت کو منسوخ نہیں ہے بلکہ یہ محکم ہے، یعنی اس کا یہ جو ہے فتکون، اور یہ آیت ہوگی فی من، اس شخص کے بارے میں صلی، اس نے نماز پڑھی، فن کشف لہ انہ صلی لغیر قبلہ، پھر اس پر منکشف ہوا کہ اس نے غیر قبلہ نماز پڑھ دی ہے، غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھ دی ہے، کہتے ہیں یہ اس شخص کے بارے میں ہے۔ اگر وہ غلطی سے غیر سمت میں نماز پڑھ دے تو اس کے لیے پھر یہ آیت ہے کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہتے ہیں والجمہور، جبکہ جمہور جو کہتے ہیں کہ علی انہا منسوخۃ بقولہ تعالی، کہ یہ آیت منسوخ ہے اس آیت کے ساتھ، جبکہ یہ درست بات نہیں ہے، اس کو منسوخ نہ ہی قرار دیا جائے تو بہتر ہے۔ نہیں، اصل کیا ہے کہ قبلہ کی ذمت ہی نماز پڑھنی ہے، لیکن اگر کسی نے غیر قبلہ غلطی سے پڑھ دی ہے اجتہاد کرنے کے باوجود، تو اس کی نماز ہو گئی ہے، اس کے لیے پھر یہ آیت ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، والجمہور علی انہا منسوخۃ بقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے ساتھ یہ منسوخ ہے، یعنی اس کا ناسخ یہ ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَن لَّمْ يَصِحَّ عِندَهُ هَذَا الْأَثَرُ، کہتے ہیں جن لوگوں کے نزدیک یہ اثر، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، خاصا اس نے قیاس کیا ہے میقات الجہتی علی میقات الزمانی، جہت کے میقات کو اس نے قیاس کیا ہے علی میقات الزمانی، وقت کے میقات کے ساتھ۔ ومن ذهب مذہب الاثری، اور جس نے اثر والے مذہب کی طرف گیا، یعنی حدیث والے مذہب کی طرف گیا، جس میں حدیث میں جس مذہب کا ذکر ہے کہ یعنی اس کی نماز ہو جائے گی ہے، کہتے ہیں لم تبطل صلاتہ، تو انہوں نے کیا کہا کہ اس کی نماز باطل نہیں ہوئی۔ درست بات یہ ہے کہ جہت قبلہ جو ہے نا وہ تلاش کرنا ضروری ہے، تلاش کرنا ضروری ہے، وہاں تک پہنچنا یہ فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی نے غلطی سے نماز پڑھ دی ہے تو اس کے لیے نماز کو دہرانا پھر ضروری نہیں ہے، وہ اس کی نماز ہو چکی ہے۔ اور اسے اوقات پر قیاس کرنا، یہ قیاس درست نہیں ہے۔ واضح جی؟ بارک اللہ فیک۔ آگے جی، آیت نمبر 25، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفثہ ونفثہ، کون پڑھیں گے جی؟ فرا کلیم صاحبہ پڑھیے گا۔ جی، فرا کلیم صاحبہ پڑھیں گی؟ جی السلام علیکم شیخ محترم، مجھے پتہ نہیں آپ کون سی سورت پڑھ رہے ہیں۔ سورت یہ دیکھ لیجیے، سورت الحاقہ، سورت الحاقہ کی 25 نمبر آیت پڑھنی ہے ہمیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ، اور رہا وہ جو کوئی دیا گیا کتاب اپنی بشمالہ اپنے بائیں ہاتھ میں، فَيَقُولُ تو وہ کہے گا یا لیتنی ہائے کاش کہ میں لم اوتا نہ دیا جاتا کتابی ہی اپنا نامہ عمل۔ یعنی اب پیچھے ذکر ہوا ہے اہل جنہ کا، نیک لوگوں کا، جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال سمایا جائے گا۔ اب برے لوگوں کا، کافروں کا نامہ اعمال کا ذکر۔ اب اس میں یہ تو پکی بات ہے کہ جو پکے مومن ہوں گے ان کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جو پکے کافر ہوں گے، منافق ہوں گے، مشرک ہوں گے، ان کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا ہے۔ اب جو فاسق و فاجر مومن ہوں گے، یعنی مومن فاسق مومن ہوں گے، ان کے بارے میں اہل علم نے اختلاف کیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اسی وقت ان کو نامہ اعمال تھما دیا جائے گا، یعنی جہنم میں داخل ہونے سے پہلے ابھی انہوں نے جہنم میں داخل ہونا ہے، اس کے بعد جنت میں داخل ہونا ہے۔ کہتے ہیں اسی وقت جب فیصلہ دیا جائے گا ان کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں تھما دیا جائے گا، اور بعد میں ان کو جنت دائیں ہاتھ میں تھما دیا جائے گا۔ یا کہتے ہیں کہ ان کو دیا ہی دائیں ہاتھ میں جائے گا۔ تو درست بات واللہ عالم، یعنی جو بعض مفسرین نے کہی ہے وہ یہی ہے کہ ان کو نامہ اعمال دیا ہی اس وقت جائے گا جب وہ جہنم سے پاک ہو کر باہر نکال لیے جائیں گے، اور ان کو پھر ان کے دائیں ہاتھ کے اندر نامہ اعمال دے دیا جائے گا۔ یہ بات نے کہا ہے، باقی کس کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ جی وَلَمْ أَدْرِ اور نہ ہی میں جانتا، ماں حسابی ہی کیا ہے حسابی، حساب میرا، ما حسابیہ۔ یا لیتہا اے کاش کہ وہ کانت القاضیہ ہوتی فیصلہ کن، ہاں جی، یہ جو ماں اغنا موت انی مالی، میری موت ہی جو ہے نا یہ فیصلہ کن ہو جاتی، اور یہ فیصلہ کر دیتی میرا، یعنی میں دوبارہ یعنی اٹھا میری ہر چیز وہ تباہ کر دیتی، یعنی میری ہستی کو مٹا دیتی۔ کاش میری موت میری ہستی کو ہی مٹا دیتی۔ قاضیہ مطلب فیصلہ کن ہوتی میرے لیے یعنی کچھ نہ پیچھے چھوڑتی۔ جی، کیونکہ اب اس کو اپنا اگلا جو منظر ہے نا وہ نظر آ رہا تھا کہ میری تو بچت نہیں ہے، اور میرا جو کچھ بھی ہے یہ تہس نہس ہونے والا ہے۔ اب وہ وہاں ماں کہے گا، اغنا انی، جی جی بالکل، ماں اغنا انی مالیہ، نہ کمایا مجھ کو مال میرا، ہلک انی سلطانیہ، ہلاک ہو گیا مجھ سے اقتدار میرا۔ جی جو میری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا تھا یہ سارا جا چکا ہے۔ اختیار یا اقتدار یہ بڑے پیمانے پر بھی ہو سکتا ہے، چھوٹے پیمانے پر بھی ہو، یعنی جو میرے پاس سلطنت دنیا میں تھی نا وہ سب تباہ ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، مجھ سے گم ہو گئی ہے۔ اب میرے پلے کچھ بھی نہیں ہے، نہ فدیہ دینے کو نہ بچاؤ کا۔ جی خذو فغلوہ، پکڑو اس کو پھر توق پہنا جی، میں یہ جھونک کہا اس جائے کو، گا فرشتوں کو کہ اس کو پکڑ لو اور اس کے گلے میں توق پہنا دو۔ آگے ثم الجحیم صلوہ، پھر جہنم میں جھونکو اس کو، تو ثم جہنم میں، فی سلسلۃ، جی، جی پڑھیے۔ ثم فی سلسلۃ ذرعھا، پھر میں ایک زنجیر میں پیمائش پھر میں نے زنجیر میں اس کی پیمائش کی، سب اونا ذراعن، سب اونا 70 ذراعن گز ہے، پس رکو ہو، پس داخل کرو اس کو۔ نہیں آپ دوبارہ پڑھیے گا، ثم فی سلسلۃ، پھر میں نے ایک زنجیر میں اس کی نہیں میں پیمائش نے نہیں، کی، میں نے نہیں ہے ادھر۔ نہیں پھر ایک زنجیر میں مطلب انسائڈ زنجیر میں پیمائش اس کی، ذرعھا، یعنی 70 ہاتھ لمبی زنجیر کے اندر، درعوہا، سبعون ذراعن 70 ہاں جی، ذرعوہا 70 ذراعن، اس کی لمبائی کتنی ہے؟ 70 ہاتھ۔ اس ایسی زنجیر کی جس کی 70 ہاتھ لمبائی ہے اس میں فسلکوہ، اس کو پرو دو، ٹھیک ہے۔ تو اس کی کیفیت حقیقت میں تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا اکیلے بندے کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں پرویا جائے گا، یا کہ سارے کفار کو ایسے پرو کے اس کو جہنم میں جلسا دیا جائے گا، یا یہ 70 ہاتھ محض ایک عدد ہے کثرت کے ساتھ، کثرت سے جو تعبیر ہے، واللہ عالم، اس کی حقیقت اللہ جانتے ہیں۔
इन्नहु काना ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, बेशक वो था ईमान नहीं रखता अल्लाह पर जो बहुत बड़ा है। हाँ, यानी ये काफिर है ना, जिसके हाथ नामे, हाँ, नामा अमाल जिसका बाएं हाथ में थमाया गया और उसको जहन्नम में झुलसा दिया गया है, ये अल्लाह अजीम पर ईमान नहीं रखता था। वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मस्कीन, और नहीं तरगीब देता था मिस्कीन को खाना खिलाने की। ये इससे मालूम हुआ कि मिस्कीनों को खाना खिलाना ये बड़ा फजीलत वाला अमल। जी। फलैस लहुल यौमा हाहुना हमीम, तो नहीं है इसके लिए आज यहाँ कोई दिली दोस्त। दिली दोस्त हमीम कहते हैं कि जो गर्म जोशी के साथ उसका दिफा करने वाला होता है। हमीम का लफ्जी माना होता है गरम, यानी जो उसकी खातर गरम हो जाने वाला हो, जो उसकी खातर गुस्से में आ जाने वाला हो, उसको कहते हैं। जी। वला तआमुन इल्ला मिन गिस्लीन, और न कोई खाना मगर पीप या जख्म कि धोवन, होगा उसके लिए। जख्म की जो धोवन होती है ना, गिसलीन, गसल से है ना, जख्म की धोवन जो होती है ना, वो उनका खाना होगा, वही वो पिएंगे, वही वो खाएंगे। तो आउज़ु बिल्लाहि मिन जहन्नम, मिन फैहि जहन्नम व मिन जहन्नम। जी। ला याकुलुहु इल्लल खातिऊन, नहीं खाएंगे उसको मगर खताकार। खताकार मतलब भी जो गुनाहगार हैं, जो बहुत बड़ी, यानी जानबूझ के जिन्होंने खता की उसके ऊपर खता का लफ्ज़ बोले। जी। बस करें या और भी पढ़ना है? चले पढ़ दें फिर, कोई नहीं मसला इंशाल्लाह। फला उक़्सिमु बिमा बल्कि तुबसिरून, बस नहीं रहने, आप। बस करें, मेरा ख्याल इतना काफ़ी है। तो आज रात को आपको पता है कि दर्स है शेख साहब का, शेख अबू यहया नूरपुरी हाफिज़हुल्लाह का। तो उसके लिए आप फिर वक़्त को तरतीब दे लें। किसी का कोई सवाल है तो वो सवाल कर सकते हैं अभी। ठीक है जी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।